عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل، رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، سیٹ خالی قرار۔ الیکشن کمیشن کا جھوٹا بیان جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا بھی حکم۔ کپتان کی نااہلی کے خلاف کھلاڑیوں کا احتجاج، شاہدرہ چوک ٹائر جلا کر بند کر دیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر مظاہرہ، لاہور آنے اور جانے والی ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، جیل روڈ سمیت مرکزی شاہراہیں بند، میٹرو بس کو معطل کرنا پڑ گیا۔ ڈینگی خطرناک ہو گیا، 6 سالہ بچے سمیت 3 افراد کی جان لے گیا۔ 6 سالہ مہابیر حمید لطیف اسپتال میں دم توڑ گیا۔ رقیہ اور فریدہ گنگارام اسپتال میں چل بسیں۔ رواں سال ڈینگی سے اموات 21 ہو گئے۔ بخار میں تپتے 115 نئے مریض رپورٹ۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 425 مریض زیر علاج۔ ادھر میوں اسپتال کی چھت سے لاروا برآمد، مریضوں کا علاج کرنے والے بھی مشکلات کا شکار۔ آلودگی کے سائے گہرے، لاہور ایک مرتبہ پھر سے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 133 ریکارڈ۔ انسداد اسموگ ٹیموں کی کارروائیاں جاری۔ کمشنر عامر جان نے گجمتا میں ردی فوم کو آگ لگانے پر فیکٹری سیل کرا دی۔ ٹریفک پولیس نے بھی دھواں چھوڑنے پر 48,000 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کیس کی سماعت، جوڈیشل واٹر کمیشن کی جانب سے عمل درآمد رپورٹ پیش۔ جسٹس شاہد کریم کا فصلوں کی باقیات جلانے والوں کی نشاندہی کے لیے ڈرون کیمروں کے استعمال کا حکم۔ ممبر جوڈیشل کمیشن کا پی ایچ اے میں 7,000 گوشت ملازمین کا انکشاف۔ سستا آٹا کون کھا گیا، شہر کی مارکیٹوں میں بحران برقرار۔ شادمان، وارث روڈ، بزنگ، رسول پارک اور اطراف میں آٹا نایاب۔ شہریوں کا پارا ہائی، حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی امپورٹ، پنجاب حکومت نے 5,098 روپے فی من گندم تخمینہ لگایا۔ 2 کروڑ 25 لاکھ من گندم کی امپورٹ 1 خرب 27 ارب میں پڑے گی۔ وفاقی حکومت نے مہنگے داموں گندم کی خریداری کی اجازت نہیں دی۔ پنجاب گندم کی مد میں 600 ارب کا مقروض ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی پر نوازشات۔ محمد خان بھٹی کے ضلع کی سڑکوں کے لیے 3 ارب کے فنڈز طلب۔ محکمہ PNW کی سمری محکمہ خزانہ کو موصول۔ ادھر محکمہ بلدیات کو لیپس ہونے والے 21 کروڑ کے فنڈ کے دوبارہ استعمال کی اجازت مل گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں تعینات افسران پر نوازشات، 3 اضافی تنخواہوں کی منظوری، 8 کروڑ 80 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سوئی گیس کمپنی نے LPG سلنڈر کی قیمت مقرر کر دی۔ صارفین کو 11.8 کلو کا سلنڈر 2375 روپے کا ملے گا۔ سلنڈر کی سیکیورٹی کی مد میں 7,500 روپے جمع کرانا ہوں گے۔ محکمہ خزانہ کا اسکول جانے والی بچیوں کا وظیفہ بڑھانے سے انکار، PND نے بھی تجویز کی مخالفت کر دی۔ محکمہ اسکولز نے طالبات کا وظیفہ 1,000 سے 1,500 کرنے کی اسمبلی ارسال کی۔ سرکاری اسکولوں میں بھرتی 1 لاکھ سے زائد اساتذہ رل گئے۔ اساتذہ 7 سالہ کانٹریکٹ کا دورانیہ سروس میں شامل نہ ہونے پر خوار، احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ادھر اسکول انفارمیشن سسٹم پر ہزاروں اساتذہ کی جوائننگ اور ریلیونگ کا ریکارڈ غائب، اساتذہ پریشان۔ 20 ٹیچنگ اسپتالوں میں مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات۔ ڈاکٹر منیر احمد میو، ڈاکٹر امجد محمود MS جناح اسپتال مقرر۔ ڈاکٹر محمد تحسین PIC کے MS لگ گئے۔ ڈاکٹر عامر سلیم MS گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ تعینات۔ ڈاکٹر محمد احسن MS مزم ٹیچنگ اسپتال مقرر۔ چیئرمین پشتون کونسل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شدت۔ طلباء تنظیم نے پنجاب یونیورسٹی کے 5 دروازوں کو تالے لگا دیے۔ یونیورسٹی کی بسیں بھی اپنی منزل پر نہ پہنچ سکیں۔ بانگا منڈی میں فارن فنڈنگ کیس، PTI رہنما حامد زمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ حامد زمان کے وکیل خواجہ حارث نے درخواست پر دلائل مکمل کیے۔ FIA پراسیکیوٹر کی درخواست خارج کرنے کی استدعا۔
مکان پر قبضے کے لیے 2 جوان بیٹوں کا بیوہ ماں پر تشدد، مصطفیٰ آباد کی معمر خاتون تحفظ کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی، ایڈیشنل سیشن جج کا خاتون کو تحفظ دینے کا حکم۔ بلڈنگ کا کام ادھورا کیوں چھوڑا؟ ہربنس پورہ کے محمد صدیق نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا، صارف عدالت نے ٹھیکیدار محمد رفیق کو 25 نومبر کو طلب کر لیا۔ سیاسی رہنماؤں کو عوامی مقامات پر فول پروف سیکیورٹی دینے کا فیصلہ، پنجاب پولیس عام انتخابات سے قبل 7 بلٹ پروف روسٹم خریدے گی، ایک روسٹم کی خریداری پر 3.5 لاکھ خرچ آئے گا۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کل دوپہر 3 بجے طلب، عمران خان کی نااہلی سمیت دیگر معاملات زیر غور آئیں گے، اسپیکر نے گزشتہ روز اجلاس 26 اکتوبر تک ملتوی کیا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی پر عثمان بزدار بھی برہم، کہتے ہیں کہ فیصلے سے عوام کی دل آزاری ہوئی، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ خان صاحب نے توشہ خانہ سے چوری کا اعتراف کیا، الیکشن کمیشن نے بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ دیا، پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری حسن مرتضیٰ کا رد عمل۔ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال سے چیمبرز آف اسمال ٹریڈرز کے وفد کی ملاقات، وفد کی قیادت صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال نے کی، وفد کا پراپرٹی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، جبکہ صنعت کاروں کے جائز مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کی یقین دہانی۔ گورنر پنجاب سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات، چیئرمین ایڈوائزری کونسل شمروز الہی گھمن نے بلیغ الرحمان کو اوورسیز کے مسائل بتائے۔ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت سے کینیڈین سفارتکاروں کے وفد کی ملاقات، فرسٹ سیکریٹری جیمز میکنی، پولیٹیکل آفیسر محمد زبیر شامل، ملاقات میں انسانی حقوق اور اقلیتوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے 12 افسران تبدیل کر دیے، مطیع اللہ ایس پی انویسٹیگیشن، چنیور تعینات، احسان اللہ خان ڈی ایس پی صدر، حافظ آباد تعینات، ناصر نواز، آصف رشید، رحمان قادر خان کو بھی نئی ذمہ داریاں تفویض۔ میاں سالک جلال آئی جی جیل خانہ جات تعینات، کمانڈنٹ پنجاب پریزن سٹاف کو آئی جی جیل کا اضافی چارج مل گیا، مرزا شاہد بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ خالی ہوئی۔ کمشنر لاہور عامر جان کی زیر صدارت اجلاس، WHO، DC اور ہیلتھ افسران کی شرکت، انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اقدامات اور انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ DC محمد علی کا میانی صاحب قبرستان کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ، انتظامیہ کو درختوں کی بڑھتی شاخیں کاٹنے کی ہدایت، جنازگاہ اور وضو خانہ کی تعمیر بھی جلد مکمل کرنے کا کہہ دیا۔ انشورنس ٹریبونل لاہور میں 22 سال کے بعد کام کا آغاز، جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی چیئرمین مقرر، 10 سال پرانے کیسز کی سماعت۔ اسپین کے سفیر کی دلی گیٹ آمد، اینٹونیو شاہی حمام دیکھ کر پرجوش دکھائی دیے، سفیر نے پاکستانی دوست احباب کے ساتھ ناشتہ کیا، رکشے پر سواری کی، سفیر نے موجود ریویو بک پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ فلپائن کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، عدنان خالد بٹ اور دیگر ایگزیکٹو ممبران سے ملاقات، فلپائن اور پاکستان کے درمیان تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تعزیتی تقریب، مرحوم پروفیسر ممتاز حسن کو خراج عقیدت پیش، وائس چانسلر محمود ایاز، پروفیسر محمود علی ملک، پروفیسر قاضی محمد سعید اور پروفیسر خالد مسعود گوندل شریف۔ لیڈز لا کالج ٹاؤن شپ میں محفل میلاد، نعت خوانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، خالد بٹ، محمد یونس، اسد منظور بٹ، کیسر امین رانا سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن میں موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، نماز جمعہ سے اذان عصر تک عاشقان رسول نے زیارت کی، محتمم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ حافظ فضل الرحیم اشرفی نے نماز پڑھائی۔
بر صغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے 1014ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ ڈی جی مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، شہزاد رانجھا اظہر فرید نے چادر پوشی کی، عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ ملاوٹ مافیا کی شامت، فوڈ اتھارٹی گھر گھر جا کر دودھ کے نمونے چیک کرے گی۔ 200 طلباء پر مشتمل اسٹوڈنٹ سکواڈ میدان میں اتار دیا۔ صحت مند غذا کی ترغیب کے لیے شہر میں 6 مقامات پر آگاہی کیمپ بھی قائم۔ سرد موسم آتے ہی خشک میوہ مہنگے، پستہ، بادام، اخروٹ، چلغوزہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ غریب کے لیے ڈرائی فروٹ خواب بن گیا۔ الحمراء میں امریکن لائی اسٹیپ اسکول کی گریجویشن تقریب، طلباء کے درمیان ریاضی اور ذہنی صحت کے مقابلے، ذیشان ضیاء راجہ، سید یاور عباس بخاری سمیت اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ای ایم ای سوسائٹی رائے گنج میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے سیمینار، اندلیپ سندھو، ہیرا طاہر، ڈاکٹر ماہرہ دستگیر، فریحہ فیصل کی شرکت۔ مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا بھی اہتمام، خواتین کو بروقت تشخیص کرانے کی ہدایت۔ گھرکی ہسپتال میں بہرے بچوں کا مفت علاج، 4 بچوں میں کوکلیرا امپلانٹ ڈیوائس نصب۔ برطانیہ سے آئے ڈاکٹرز نے بچوں کی دوبارہ سے سننے کی صلاحیت بحال کر دی۔ انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی نے مالی تعاون کیا۔ پنجاب گیمز کے لیے لاہور ڈویژن ایتھلیٹکس ٹیم کے ٹرائلز مکمل ہو گئے۔ 150 سے زائد ایتھلیٹس نے ٹرائلز دیے۔ سلمان بٹ نے ٹرائلز کی نگرانی کی۔